میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا؟ میزاب خود کو آئینے میں حسین ترین دیکھ کر بھی اپنے ساتھ کھڑی میزاب سے تسلی چاہتی ہے۔ بالکل میری جان، تم سے زیادہ حسین دلہن تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اس کو گلے سے لگا کر محبت سے بولی۔ دل بھر رہا تھا کہ اس کی بہن آج سے صرف اس کی نہیں رہنی تھی، آج اس کا مالک اور محرم کوئی اور بن جانا تھا۔ اسے اپنا باپ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ آج وہ ہوتا تو وہ دونوں بہنیں عزت اور مان کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوتی۔ آج باہر صرف میزاب کی شادی کی معمولی سی تیاریاں نہ ہو رہی ہوتی، آج وہ بھی دیتا دلیری کے ساتھ دلہن بن رہی ہوتی۔ اس کو بھی گلے سے لگا کر ماتھا چومتے رخصت کرتے باپ کی دعائیں حاصل ہو رہی ہوتی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے میزاب، وہ تھوڑے کانپتے لہجے میں بولی۔ ڈر کس بات کا؟ میزاب مصروف انداز میں چپل پہننے لگی۔ امی بہت ناراض ہوں گی اور انصر بابا صغیر دونوں، میں تھپڑ لگاتی تمہارے دلہن ہونے کا بھی لحاظ نہیں کرنا۔ بہوؤں کا سکیٹ کر گورا تو وہ زمزم منہ میں رسول لیتی ہے۔ تمہیں کوئی ڈر اور گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بہتر مستقبل، اپنے نکاح اور شوہر کا انتخاب تمہارا حق ہے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ تمہارے بہتر مستقبل کے سکون اور نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ چیختے چلاتے مردوں کی اولاد ہمیشہ ذہنی بیمار ہوتی ہیں۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتی، اس پر دلہن کا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کرنے لگی۔ زمزم اس کی بات کو غور سے سنتی، اسے دیکھ رہی تھی۔ ایس پی تمہیں بہت خوش لگے گا۔ وہ ایسا مرد تو ہے جو تمہاری اولاد کے سامنے تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو صرف ماں ہی نہیں بیوی کی بھی عزت کرے گا۔ اس کی گال کو نم آنکھوں سے چوما، دل میں اپنے فیصلے اور الفاظ کے سچا ہونے کی دعا بھی کی تھی۔ تم پھول ہو زمزم، تمہارا نصیب باغ ہے، اور میں نے اس باغ کا مالی بہت سوچ کر سنا ہے۔ وہ اچھا انسان ہے، لیکن اگر آنکھ سے آنسو ضبط کھوتا گرا، زمزم کے حلق میں بھی آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ اگر وہ مالی لاپرواہ نکلا تو مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری بہن تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اللہ مجھے وہ دن کبھی مت دکھائے جس دن تمہاری آنکھ نم ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ پڑی کہ زیادہ ایموشنل ہوئی تو زمزم رو پڑے گی، اور وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میزاب، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے جلدی سے بات کا رخ بدلا۔ زمزم کا دل اس کے گلے لگنے کو کیا۔ بارات بس آنے والی تھی، اس لیے میزاب نے زمزم کو مکمل طور پر دلہن بنا دیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اندر دروازہ لگا کر میزاب زمزم سے نہیں بلکہ زمزم میزاب سے تیار ہو رہی ہے۔ ان دونوں بہنوں کو میک اپ کرنا آتا تھا، اور زاہدہ اتنی سخی نہیں تھی کہ میزاب کے لیے کوئی پارلر والی بلاتی، اس لیے زمزم کو ہی اسے تیار کرنے کا کہہ دیا اور خود باہر نکاح کے انتظامات دیکھنے میں مصروف ہو گئیں۔ انہوں نے کوئی چکر لگا کر اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اپنا فرض پورا کرنا چاہتی تھیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ میزاب نے زمزم کو تیار کر کے خود سادہ سا سوٹ پہن کر دوپٹہ کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ زمزم نے بہت کہا کہ وہ بھی دلہن بنے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ ولیمے والے دن بن جائے گی۔ فی الحال اس نے یوں ہی صورتحال کو قابو کرنا ہے، اور زمزم بات کو سمجھتے ہوئے چپ کر گئی، ورنہ وہ اپنی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ اور باپ تو اسے بھی یاد آ رہا تھا، وہ آج اپنی ماں کو ناراض کر کے ان کے پیار کے بغیر رخصت ہونے والی تھی۔ ایسے میں ان کا باپ ہوتا تو انہیں دعائیں تو دیتا۔ ان کی ماں اپنے شوہر کے لیے بہت خودغرض ہو گئی تھی کہ اس کی بیٹیوں کو اپنے بہتر مستقبل اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے انہیں دھوکہ دینا پڑ رہا تھا۔ مجھ سے بھی پیاری حنید بھائی فدا ہو جائیں گے۔ اس کی تعریف پر میزاب کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ فدا کیا، دفع ہو جائے تو بہتر ہے۔ خیر، میں بھی اس کا کچینہ حرام کر دینا۔ انشاءاللہ تم بھی بہت خوش رہو گے۔ حنید بھائی کے ساتھ میں خوش نصیب ہوں کہ میری جان سے پیاری بہن ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ دل میں سکون محسوس کرتی ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کے ساتھ خوش رہتا۔ خوشی کی تو دور کی بات ہے، پھر سے سرگوشی کی، لیکن جو بھی تھا وہ بھی ایک لڑکی تھی، جذبات اس کے بھی تھے، اور یہ تو لمحے میں ہی ہوتے ہیں جہاں خواہشیں سر چڑھ کر بولتی ہیں۔ وہ اس فیک نکاح کے لیے بہت حوصلے سے کام لے رہی تھی، لیکن دل بے چین اور دماغ میں عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ عنایت بھائی بھی بہت اچھے ہیں، وہ تسلی دیتی اس کے گلے لگنے کو بڑھی، مگر اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک۔ زمزم بیٹا، میزاب تیار ہو گئی ہے کیا؟ زاہدہ کی آواز پر زمزم ڈر کر میزاب کو دیکھتی ہے، جو دلہن تو بالکل نہیں، لیکن پھر بھی سادہ سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکی سی لپسٹک اور سادہ سا پہناوا اپنی شادی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ جی ماما، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور میزاب اپنی انتہائی خوبصورت لگتی بہن کو والہانہ انداز میں دیکھتی اس کے قریب ہوئی اور اس کی ماتھا پٹی ٹھیک کر کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زمزم کی آنکھیں بھر آ گئیں، وہ ویسا ہی پیار اپنی ماں کا لے کر رخصت ہونا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، بارات بس پہنچنے ہی والی ہے، میں انصر کے کپڑے پریس کر لوں، تم اس کے پاس ہی بیٹھی رہنا، کوئی الٹی سیدھی حرکت ہی نہ کر دے۔ وہ پھر سے اپنی فیملی کے لیے فکر مند ہوئی چلی گئی، اور زمزم بھرائی آنکھوں سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ میزاب اس سے استفسار کرتی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے میزاب، کچھ غلط نہ ہو جائے، میں امی کو دھوکہ دے رہی ہوں، وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میک اپ واٹر پروف نہیں ہے، اس لیے چپ کر جاؤ ورنہ تھپڑ لگاؤں گی۔ میزاب نے دھمکی دی، اور وہ بھی خود پر قابو پاتی آنسو صاف کرتی ہے کہ بہرحال میک اپ کی ٹینشن ہر دلہن کو ہوتی ہے۔ تم کوئی دھوکہ نہیں دے رہی، سارا دھوکہ میں دے رہی ہوں، تمہارے لیے صغیر جیسا انسان بالکل نہیں ہے۔
تم زامن احمد کو ڈیزرو کرتی ہو اور امی صرف مجھ سے نالا رہتی ہیں، تم سے وہ کبھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ پہلی اولاد بہت عزیز رہتی ہے، وہ اپنے سوتیلے بیٹے اور شوہر کی خاطر تمہاری قربانی دے رہی ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد انہیں ریئلائز ہو جائے گا اور وہ تم سے ناراضگی کو ختم کر دیں گی۔ تم فکر مند نہیں ہو میری جان، ان کا غصہ صرف تھوڑی دیر کا ہی ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتی ہے، اس کو گلے سے لگاتی ہے اور زمزم بھی اس کی باتوں کو سمجھتی ہوئی خود کو تسلی دیتی ہے۔ البتہ دل میں ڈر بھی تھا، ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بیچاری مزاح بہن کو دلاسا دے رہی تھی، مگر اپنے اندر اپنے دل کا کیا کہتی، جسے کسی ہمدرد کی شدت سے خواہش تھی۔ نے خود پر چڑھایا ہوا کھول چیخ چیخ کر اپنی ناقدری اور بے بسی کو رو رہا تھا، مگر وہ مضبوط تھی یا ڈرامہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد زادہ نے انہیں بارات کے آنے کی اطلاع دی۔ شادی بہت سادگی سے کی جا رہی تھی، البتہ دونوں طرف سے کافی لوگ ہو گئے تھے۔ جن کو باہر جہاں نکاح کا انتظام تھا وہاں بٹھا دیا گیا تھا۔ دلہن کو لے آئیں، ہماری خواہش ہے کہ سب کے سامنے نکاح کیا جائے، ارشاد زاہدہ سے کہتی ہیں تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا کر زمزم کو میزاب کے باہر لانے کا کہتی ہیں، اور کچھ ہی دیر میں سب یہی دیکھتے ہیں کہ میزاب دلہن بنی زمزم کو لے کر آ رہی ہے۔ زاہدہ، صغیر اور انصر شدت سے اسے دیکھتے جا رہے تھے اور باقی سب زمزم کے حسن سے متاثر ہوتے اس پر نظریں گاڑ لیتے ہیں۔ خاص طور پر زامن کی پرتپش نگاہیں زمزم کی ہتھیلیاں رکلود کرنے لگیں، اور حنید اپنے والی کو پنک کلر کے سمپل سے سوٹ اور میک اپ میں دیکھ کر ہی فدا ہوا، البتہ اپنے پگھلتے ہوئے دل پہ لعنت بھی باقاعدہ بھیج رہا تھا۔ وہ اس قدر انعام والا تھا کہ اس چڑیل کے حسن کے سامنے کمزور ثابت نہیں ہونا چاہتا تھا۔ زمزم، زاہدہ ہوش میں آتے اس کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے وہ زمزم کو پکڑتی میزاب زمزم کے آگے آ کر اونچے سے بولتی ہے، نکاح کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سب لوگ ادھر دیکھتے ویٹ کر رہے ہیں۔ انصر اور صغیر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ان کے بھی جاننے والے یہاں بیٹھے نکاح کے بعد کھانے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ زاہدہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی اس لڑاکا اور فتنی کو دیکھتی ہیں جو ہر بار انہیں تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ یہ کیا بےہودگی کر رہی ہو تم دونوں؟ آخر آج تمہارا نکاح تھا، زمزم کا بھی آج ہی ہوگا۔ آپ کو کیا لگا کہ میں اتنی آسانی سے اپنی پھول جیسی بہن کو اس ظالم کے پلے باندھ دوں گی؟ بالکل نہیں، میں آج اپنے ساتھ ہی سے بھی لے جاؤں گی۔ وہ ان کے دھمکی دھیمی آواز میں ڈانٹنے کو کسی خاطر میں نہ لاتی اتنی ہی دھیمی آواز میں بولی تو وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ حنید اور زامن اس شیرنی کے انداز پر ارشش کر اٹھے۔ کیا ہو گیا زیادہ بہن، جلدی کریں نا، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، ارسا نے زور دیا۔ لیکن آپ لوگوں نے میزاب کے لیے رشتہ، ہاں تو میزاب بھی ہماری ہی بہن بنے گی، لیکن اس دن ہم نے زمزم بیٹی کے لیے اپنی زامن بیٹی کا رشتہ پکا کیا تھا۔ احمد مسکراہٹ دبا کر انصر کی بات کاٹتے جواب دیتے ہیں، اور وہ غصے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئے کہ اب کیا جواب دیں۔ ان لوگوں نے تو اس محلے سے چلے جانا تھا، یہاں رہنا تو انہوں نے ہی تھا، اور باتیں بھی انہوں نے ہی سننی تھیں۔ ایس پی زامن کے لیے اگر زمزم کو مانگا تھا تو میزاب کو کس بیٹے سے بیانا ہے؟ زاہدہ نے بیزارگی سے کہا۔ ان سب کی آواز دھیمی تھی کہ کچھ دور بیٹھے مہمان صورتحال سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس بندہ ناچیز سے آنٹی، عنایت آگے بڑھ کر اسے بڑے اسٹائل سے بولا، اور وہاں موجود سبھی اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی، بولنے کے انداز اور خوبصورتی سے مرعوب ہوئے۔ میں اس کا باس ہی ہوتا ہوں اور ماشاءاللہ سے اچھا بزنس ہے۔ اور وہ بڑھ کر انصر کے پاس جاتا اس کے کالر کو ٹھیک کرنے لگا۔ زاہدہ، صغیر اور انصر کے علاوہ سب دھیمی دھیمی مسکراہٹ اور ہونٹوں پر لائے اس بندے کو دیکھ رہے تھے جو ڈرانا اور دھمکانا ہی جانتا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے پیار سے بھی بات کی تھی تو دھمکی آمیز لہجے میں، میں ایک CBI آفیسر بھی ہوں، شہر میں بڑی عزت ہے میری اور شاید آپ کی بھی ہو، اسے آرام سے نکاح کروائیں۔ ہلکا سا دکھاوے کے لیے ان کے گلے لگا اور پھر ساتھ کھڑے صغیر کے کالر کو جکڑ کر اسے قریب کیا۔ اس کی آواز اب سرگوشی نما تھی جو سب بھی سن سکتے تھے، اور خوف زدہ تو وہ اس کے CBI آفیسر ہونے پر ہو گئے تھے۔ مفت کی ٹینشن گلے پڑ چکی تھی۔ وہ چپ تھا تو سب بول رہے تھے، اور وہ بول رہا تھا تو کسی میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں سالے صاحب، آپ کو عزت عزیز اور جان عزیز تر ہوگی، مسکرا کر کہتے اسے گلے سے لگایا، اور صغیر غصے کو وہ مشکل قابو کرنے لگا، ورنہ دل تو اسے جان سے مارنے کا کر رہا تھا۔ ہائے کیا دل خوش کیا ہے، ایک ٹکا کر مکہ مار دے تو میزاب فدا ہو جائے۔ میزاب صغیر کی عزت افزائی پہ کیوں کر چھلانگیں نہ لگاتی، اس لیے دل ہی دل میں حنیت سے مخاطب ہوئی، جس کا سارا دھیان گنڈا گردی کی طرف تھا۔ کیسے بکی بلی بنا ہوا ہے، وہ اندر ہی اندر سیر خواندہ انداز میں سوچتے داد بھری نظروں سے حنیت کو دیکھتی ہے۔ تو نکاح شروع کیا جائے، احمد نے تھوڑی اونچے لہجے میں کہہ کر مولوی صاحب کو اشارہ کیا۔ میزاب اور ثنایا زمزم کو زامن کے ساتھ صوفے پر بٹھاتی ہیں۔ ثنایا کی کزنز وغیرہ وہ کافی اپر کلاس کی تھیں، اس لیے وہ اپنی الگ دنیا بنا کر مہمانوں کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں، البتہ حنیت کا اثر ان پہ بھی اثر انداز تھا۔ چلے نکاح کو انجوائے کریں۔ دانت پیس کر ان کو دیکھتا وہ بھی مولوی کے پاس والی کرسی پر جا بیٹھا، اور جب وہ لڑکی لڑکا راضی تھے تو مولوی صاحب بھی بنا کسی تردد کے نکاح شروع کرنے لگے۔ دوسری طرف زاہدہ اور انصر غم و غصے کی کیفیت میں یہ ڈرامہ ملاحظہ کرنے لگے، لیکن ان کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اچھا ہے، یہ عذاب دفع ہونے لگا ہے، صغیر نفرت امیز لہجے میں کہتا میزاب کو گھور کر باہر نکل گیا، اس کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی۔
بسم اللہ کرے مولوی صاحب، کافی وقت ہو گیا ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زامن کسی شرمیلے دلہے کی طرح مکمل طور پر خاموش تھا۔ اس کے دوست نے صورتحال کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لیا تھا کہ اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ کاش یہاں 3 نکارے ہو رہے ہوتے۔ ثنایا اپنے پیچھے سے آتی آواز پر چونکتی، رخ پیچھے کرتی ہے اور ارحم کو ہاتھ باندھے بھی سامنے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کے کلون کی خوشبو، اس کے الفاظ اور اس کے چہرے کا نور ثنایا کے دل کو دھڑکانے کا باعث بننے لگا۔ وہ فسون خیز لمحات کے زیر اثر شور و نظروں سے اس لاپرواہ اور بے فکر بندے کو تکنے لگی اور وہ اس چیز کو نوٹ کرتا مسکراہٹ ضبط کرتا ہے۔ مذاق کر رہا تھا میڈم، وہ اسے جج کرنے کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے اور ثنایا پہلے شرمندہ اور پھر غصہ ہوئی۔ مجھے مذاق پسند نہیں، نرپٹے پن سے کہا تو وہ لب دباتا سر ہلاتا ہے۔ پھر سنجیدہ ہسبینڈ ڈھونڈیے گا، مسکرا کر کہتے سامنے دیکھتے ہیں جہاں زمزم اور زامن کا نکاح ہو چکا تھا۔ آپ کو اس سے کیا، میں تو جھک ڈھونڈوں گی۔ جلدی میں زبان پھسل گئی اور پھر ارحم کی آنکھیں پھاڑ کر اپنی طرف دیکھنے پر اپنے الفاظ پر غور کرتی زبان دانتوں تلے دباتی ہے، جس پر ارحم مسکرایا۔ سامنے اب حنید اور مذاق کے نکاح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ویسے آپ کے بھائی صاحب مجھے کبھی کبھار جوکر کہہ دیتے ہیں۔ وہ اسے پھر شرمندہ کرتے ہیں کیونکہ ثنایا کے سامنے 2-3 دفعہ اسے جوکر کہہ چکا تھا اور ثنایا کے منہ سے لاشعوری طور پر وہی نکلا تھا۔ دیکھیں میں بھائی کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ لاجواب اور زچ ہو کر انگلی اٹھاتی وارن کرتی ہے۔ میڈم کس نے کہا تنگ ہوں، کافی جگہ پڑی ہے، کھلی ہو جائیں۔ ثنایا اسی کی بات پر مشکل ہنسی دباتی ہے اور قبول ہے کہتا حنید ان سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی بہن اور ارحم کی گفتگو تو نہیں لیکن اپنی بہن کے چہرے پہ بکھرے رنگ اور ارحم کی مسکراہٹ سے بہت کچھ اخذ کر چکا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں لیکن ارحم ثنایا کے لیے بہت پسند تھا۔ وہ جوکر سا بندہ اس کی بہن کے لیے سنجیدہ تھا لیکن اس کی وفاداری اسے کبھی بھی حنید کے سامنے دستے سوال نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس بارے میں حنید علی کو ہی آگے بڑھنا تھا، جبکہ مصعب نکاح کے بول پڑتے ہی خود کو بہت بندھا اور کسی حد تک اپنے جذبات کو بدلتا ہوا محسوس کرتی ہے۔ اس نے سنا تھا کہ نکاح کے بولنے میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ 2 دلوں کو ایک شکنجے میں جکڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ اس چیز کے ہونے سے بہت خوفزدہ تھی۔ اسے شادی جیسے جھنجھٹ میں نہیں رہنا تھا، اسے کسی کی باندھی اور کسی کی ملازمہ نہیں بننا تھا۔ وہ آزاد رہنا چاہتی تھی اور محبت آزادی کے سخت خلاف ہوتی ہے۔ محبت میں قید، شرط، جھکنا لازم اور شادی فرض ہوتی ہے۔ جس چیز سے مصعب کو نفرت تھی، اسے خود کو مضبوط رکھتے نکاح کے اثرات